بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نظم نمبر 1 حمد کے آخری 4 اشعار کی تشریح سمجھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ سید نفیس الحسینی نفیس رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نظم نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ملاحظہ کیجئے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ رسول امی ایماندار رسول، خاتم المرسلین آخری رسول، عقیدہ ایمان، اور بصدق کا مطلب ہے سچائی کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے آخری اور امانت دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا ہرگز کوئی نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ یقین اور سچائی پر مبنی ہے۔ صدق کا مطلب ہے سچائی۔ میرا یہ عقیدہ یقین اور سچائی پر مبنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہرگز کوئی نہیں ہے۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس شعر کے اندر تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس شعر کے اندر صنعت تکرار پائی جا رہی ہے۔ صنعت تکرار کیا ہے؟ پچھلے نظم میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب کسی لفظ یا فقرے کو شعر میں بار بار دہرا کر اس کے اثر یا موسیقیت یا معنی کو بڑھایا جائے تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ سمپل آپ یوں سمجھیں کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ یا فقرے یا جملے شعر کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہوں تو وہ صنعت تکرار کہلاتے ہیں۔ تو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہاں ان الفاظ کی تکرار ہے، لہٰذا یہ شعر صنعت تکرار کی مثال ہے۔ یہ تشریح میں آپ ایڈ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات بیان کیے گئے ہیں۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، اس شعر میں شاعر سید انور حسین نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انتہائی اہم القابات سے مخاطب کیا ہے۔ پہلا لقب رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ دوسرا لقب خاتم المرسلین ہے۔ رسول امین کا لفظی مطلب امانت دار یا دیانت دار رسول ہے یا ایماندار رسول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب نہ صرف نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے قبل بھی اہل مکہ دے چکے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبوت سے پہلے اور بعد میں امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت عطا کیا گیا۔ ہم امین کی بات کر رہے ہیں، مگر 40 سالہ زندگی میں اہل مکہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی صفات میں 2 خوبیاں کمال کی حد تک دیکھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی ایماندار کا لقب ملا۔ بعد ازاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک اپنی اصل روح کے ساتھ پہنچا دیا۔ اس بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امین کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے امانت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو امانت ہے وہ امت کے سپرد کر دی۔ مزید یہ کہ نبوت کے بعد اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن ہو گئے اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت سے گزرنا پڑا کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک طرف تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری پر یہ اعتماد تھا کہ ان کو نفرت ہونے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں جمع کرواتے تھے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، احسان دانش کا شعر ملاحظہ کیجئے۔ 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، خاتم المرسلین پر بات کرتے ہیں۔ خاتم المرسلین میں خاتم کا لفظی معنی مہر لگانے والا یا بند کرنے والا، جبکہ مرسلین مرسل کی جمع ہے جس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ چنانچہ خاتم المرسلین کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کا سلسلہ بند کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے
حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کا اختتام خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اب دوسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا اور ہر صاحب ایمان کا دل کے یقین اور خلوص کے ساتھ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی سلسلہ نبوت پر اختتامی مہر لگانے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ کہ شعر کے دونوں مصروں میں تکرار کے ساتھ شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی آئے گا۔ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھیے، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا حسیں کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاعر نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین اور خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات و صفات کی حامل شخصیت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ آئیے اب شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے براہیمیوں ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودمان قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ براہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت والا، ہاشمی ہاشم کی نسبت سے تعلق رکھنے والا، نسبت والا، عالی نسب اعلیٰ نسب والا، والا حسب اعلیٰ حسب والا، دودمان قریشی خاندان قریش، اور در سمی قیمتی موتی۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا ہاشم کی نسبت سے ابراہیمی اور ہاشمی جیسا بہترین لقب پانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نسب و حسب نہایت اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ یعنی خاندان قریش کے قیمتی موتی ہیں، دودمان قریشی کے در سمی ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہرگز ہرگز کوئی نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کے اندر بھی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس شعر کے اندر بھی صنعت تکرار پائی جا رہی ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں پہلے مصرے میں آپ دیکھیے خوش لقب کی بات ہوئی ہے۔ اس شعر میں شاعر انور حسین نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب اور حسب و نسب کی تعریف و توصیف کی ہے، اور پہلے ہم خوش لقب پر بات کریں گے۔ خوش فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اچھا۔ لقب وہ نام ہے جو کسی کی نیک نامی یا نیکی کی بنیاد پر قوم کی جانب سے رکھا جاتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی اہل مکہ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے انتہائی اچھے القابات سے پکارا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ القابات کسی شخص کی کسی صفت یا خوبی کی بنیاد پر ہی رکھے جاتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار القابات خود اللہ رب العزت نے بھی بیان کیے ہیں، مثلا سراج منیر، ہادی، رحمت للعالمین، بشیر، نذیر، داعی الی اللہ، نور، امین وغیرہ۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو ابراہیمی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء
حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جبکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا بذات خود عرب معاشرے میں ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء یعنی انبیاء کے دادا ہیں۔ مزید یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے، بے شک تو زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہاشمی پر بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک اور اہم نام ہاشم ہے۔ ہاشم کا لفظی معنی روٹی توڑنے والا یا روٹی کو نرم کر کے تقسیم کرنے والا ہے، خاص طور پر دوسروں کو کھلانے کے لیے۔ تو ہاشم کا اصل نام عمرو بن عبد مناف، جبکہ ہاشم آپ کا لقب تھا۔ یہ لقب انہیں اس وقت ملا جب وہ مکہ میں حاجیوں کو روٹی اور گوشت کا شوربہ یعنی سرید کھلایا کرتے تھے۔ وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈالتے اور حاجیوں کو کھلاتے، اسی وجہ سے ہاشم یعنی توڑنے والا کہلائے۔ وہ قریش کے معزز اور سخی ترین افراد میں سے تھے اور تجارت میں بھی نمایاں تھے۔ انہی کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب میں سخاوت ایک بہترین وصف سمجھا جاتا تھا اور سخی شخص کی قدر ہر خاص و عام کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخاوت کی بنا پر ہاشمی کہا جانے لگا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سخاوت کا وصف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملا تھا۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو خالی واپس نہ لوٹایا، یعنی لا نہیں فرمایا کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو دے دیتے، ورنہ فرماتے کہ میرا نام لے کر جو چاہے ادھار لے لو، میں قیمت چکا دوں گا۔ اور شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اعلیٰ القاب اور حسب و نسب کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک قیمتی، نایاب اور چمکدار موتی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات و صفات کی حامل شخصیت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نظم نمبر 2 نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح سمجھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ کوئی سجیشن ہو، کوئی تجویز ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔